السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ارشاد صاحب، چوہان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، لیکن دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں جو انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو جو انکشافات وہ کر رہے ہیں، رسپونڈ کیا انہوں نے کنگز پارٹی کا جو بلاول صاحب کا تھا تانا، اس کو۔ دوسرا فواد چودھری صاحب سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، اور اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اگر فیاض صاحب کی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرنے میں ان کو اور شیخ صاحب کا بڑا ہاتھ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات سنتے تھے کسی کی؟ دیکھیں، سنتے تو لازماً ہوں گے، جو ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ جی بڑی طویل نشستیں ہوتی ہیں، طویل بحثیں ہوتی ہیں، سنتے ہوں گے یقیناً۔ اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ سننے کا یا سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ اگر ایک لیڈر نے یہ طے کر لیا ہو کہ کروں گا میں اپنی مرضی، تو وہ 10 لوگ سنا لیں یا ایک سنا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی سوال تو یہ رہے گا کہ سننا اور ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ، اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی یہ فلاں لوگ ان کو ورگلاتے بھی ہیں، ڈی ٹریک کر رہے تھے، ورگلا رہے تھے۔ بھئی جو آدمی سنتے کسی نہیں ہے تو اس کو ورگلا کون سکتا ہے؟ اور اگر ورگلا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑے ہی تو یہ عجیب و غریب ایک ہمارا ہوتا ہے۔ ایک صحیح ہے کہ ہمارے جو لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے سابقہ لیڈر پر، موجودہ لیڈر پر، تو خود بھی وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ جی اور لیڈر تو خیر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن، بہت شکریہ عفنان صاحب آپ کے وقت کا۔ عفنان صاحب، اسٹریٹ اوے اسٹیٹمنٹ ہے خورشید شاہ صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر جیل چلے جاتے، واپس مولا جٹ کی طرح نکلتے، گھوڑے ہوتے، بگی ہوتی، للکارتے ہوئے واپس آتے تو ان کا سیاسی قد بڑھ جاتا۔ جس طرح نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے، اس سے ان کا سیاسی قد چھوٹا ہوا ہے۔ کیا واقعی اب مسئلہ قد بڑھانے کا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر بالکل کیسز ہوئے، وہ جیل بھی گئے، انہوں نے جلا وطنی بھی کاٹی، اور جو ہے وہ اپنے اسٹانس کے اوپر وہ قائم رہے، اور اسٹانس کو قائم رکھتے ہوئے وہ واپس آئے، اور اب اپنے جو ان کی سوچ تھی اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ مگر خورشید شاہ صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ مولا جٹ کی طرح واپس آنا ہی جو ہے وہ اچھا کام ہے، تو پھر جو ہے وہ زرداری صاحب بھی جیل گئے تھے، اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو وہ بھی پھر مولا جٹ کی طرح ہی باہر آتے، مگر وہ تو نہیں آئے مولا جٹ کی طرح باہر۔ تو اگر جو بھی وہ کو اصول جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، ان کا اطلاق جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی کریں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سالوں جیل کاٹی ہے، سالوں کی کیا کہتے ہیں جلا وطنی ہے، ان کے جو ہے وہ کاروبار کو تباہ کیا گیا ہے، ان کے بہت زیادہ نقصانات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا عفنان صاحب، یہ پیپلز پارٹی آج بھی جناب بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ وہ سرکاری افسروں کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ ایم کیو ایم کا آپ کے اتحاد ہوا تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس کی ناقد ہے، تنقید کیے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سعید غنی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ دونوں پیر بھائی ہیں اور پیداوار ہیں ایک ہی شخصیت کی، ضیاء الحق کی، یا ایک ہی دور کی۔ تو یہ اچانک 16 ماہ اکٹھے رہنے کے بعد اچانک پیپلز پارٹی آپ کے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کیوں ان کو راضی نہیں کر رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے جو اچھے اقدامات اٹھائے گئے تھے اور جو پاکستان کی سیاست کے اندر بہتری آئی تھی، اس کو جو ہے اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ الیکشن ظاہر ہے ہم نے اپنا لڑنا ہے اور انہوں نے اپنا لڑنا ہے، مگر اگر ظاہر ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم پھر ظاہر ہے ہمیں یہ رائٹ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کا جواب دیں۔ ہم کوشش یہی ابھی بھی چاہتے ہیں کرنا کہ جو ہے وہ تمام جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپل پارٹی کو جتوائے یا سیٹیں دلوائے یا ووٹ پڑوائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یا ہم وہ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی کریں،
اگر آج کراچی کے حال اتنا اچھا ہوتا کہ پورا پاکستان کہہ رہا ہوتا کہ ہمارا بھی جو ہے وہ کراچی جیسا ہی ہو جائے حال، یا سکر کا حال اتنا اچھا ہوتا، یا لاڑکانہ کا ہوتا، یا سندھ کا ہوتا، تو شاید آج یہ معاملات ان کے آڑے نہیں آ رہے ہوتے. مگر کیونکہ وہ 15 سال کی حکومت کے بعد دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اب ہمارے پہ نزلہ گرانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا عفنان صاحب یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون 93 سے میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ الیکشن میں وہ سولو فلائٹ کرتی ہے. الیکشن کے بعد حکومت جب تشکیل پاتی ہے، خواہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی بھی ہو تو آپ لوگوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاہدہ کیا، اب بلوچستان جا رہے ہیں، شاید باپ پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ تھے عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو. تو یہ کیا آپ خوفزدہ ہیں کسی سے یا کمزوری کا شکار ہیں کہ آپ اتحادی بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ماضی میں بھی الیکشن الائنسز وغیرہ کیے ہیں، ایم کیو ایم سے بھی کیا ہے ایک دفعہ پہلے. میرا خیال ہے شاید 1990 کا تھا یا 93 کا الیکشن تھا، ان دونوں میں الیکشن بعد کیا ہے، الیکشن کے دوران کوئی الائنس نہیں کیا. یہ ہمارا الائنس اس طرح کا تھا جس کے اندر انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ ہمیں سپورٹ کرنا تھا، پروونشل پہ ہم نے کرنا تھا. اچھا، میرا خیال ہے وہ 93 کا تھا یا 90 کا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی. اچھا. لیکن لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہم ایک براڈ گورنمنٹ ہو اور تمام میجر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے، تاکہ ملک کی سیاست کے اندر استحکام بھی آئے اور تسلسل ہو پالیسیز کا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم جو میجر پلیئرز ہیں ان کو ساتھ لیں. اس میں اس کی وجہ سے ہم نے ایم کیو ایم کو بھی لیا ہے، اس لیے ہم جمعیت علماء اسلام کو بھی لے رہے ہیں، باپ پارٹی کو بھی لے رہے ہیں، اور دیگر پارٹیوں کو بھی لیں گے، اور ہم پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنا پھر بھی سب نے اپنا ہی ہے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، جے یو آئی اپنا لڑے گی، ایم کیو اپنا لڑے گی. اس کے بعد جو جیت جائے گا، عوام نے جن کو ووٹ دیا ہوگا، جب وہ آ جائیں گے اسمبلی میں، تو پھر ان سے ظاہر ہے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک آدھ دو سیٹوں کے اوپر کوئی اوپر بیٹھ جائے، کوئی نیچے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، اس مطلب کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور باقی جماعتیں اپنا لڑیں گی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا عفنان صاحب، اب سندھ کی بات مکمل کر لیتے ہیں. بشیر میمن صاحب کو فوقیت دی گئی ہے، باقی جو آپ کے درینہ کارکن تھے اس پہ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون سندھ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت خراب رہی ہے پچھلے 5 سال میں. 2015 کا جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا اس کے اندر مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ آئی تھی ایم کیو ایم کے بعد. اور جو ہے وہ ہم کافی اسٹرینتھن ہوئے تھے سندھ کے اندر. ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں تھیں، کراچی کی اور ایم پی اے کی بھی تھی. لیکن یہ پچھلے 5 سال میں آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے سندھ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انتشار رہا، گروپنگز رہیں اور توڑ پھوڑ ہوئی. بہت پرانے ہمارے لوگ کچھ چلے بھی گئے، لوگ ناراض ہو گئے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں کی لیڈرشپ تھی، اور ان سے جو ہے وہ نہیں سنبھالا گیا معاملہ. تو اب ظاہر ہے جب لیڈرشپ کا فیلئر ہو تو ایونچولی ہم نے اس کو اکنالج کیا، اور ایک ایسے آدمی کو جن کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اور جو بہادر آدمی ہے، ان کو جو ہے وہ اس کام دیا گیا کہ وہ ادھر اس کو پارٹی کو زیادہ فعال بنائے. نہیں، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ صرف چونکہ وہ زرداری صاحب کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، تو صرف ہمیں چڑھانے کے لیے اس کو صدر بنا دیا ہے سندھ کا. نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ کافی ایک سنجیدہ کام ہے. کسی کو چڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے ہم اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہم نے ماضی میں کبھی کیے کہ کسی کو چڑھا کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہم تو جو ہے وہ انتخابی سیاست کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے حساب سے معاملے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے یہ ہے ہماری انڈر لائنگ جو سوچ ہے. یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ آج عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظاہری صاحب نے کراچی بلاول ہاؤس وہ گئے ہیں، بلاول صاحب کو دعوت دی ہے بلوچستان آنے کی،
اور میاں صاحب جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے ساتھ اتحاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ آپ نہیں سمجھتے کہ ثناء اللہ زاری اور عبدالقادر بلوچ جیسے لوگوں کو کھونا یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور آپ کی جو بلوچستان کے اندر سٹینڈنگ تھی وہ بڑی کمزور ہوئی ہے، اور اس میں غلطی قیادت کی طرف سے ہے؟ دیکھیں قیادت کی طرف سے غلطی نہیں ہے، جہاں تک ثناء اللہ زہری صاحب کا تعلق ہے وہ خود چھوڑ کے گئے تھے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں مجھے دھکے دے کر نکالا گیا. آج ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا. دونوں نے کہا، عبدالقادر بلوچ نے بھی اور زہری صاحب نے بھی. دیکھیں جو عبدالقادر بلوچ ہیں ان کی جو ہے وہ سیاست تو ڈیپینڈنٹ ہے ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہ حلقے کی سیاست ہے ظاہر ہے. اچھا. جو ثناء اللہ زہری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ایک وہ ایونٹ تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ جو ایک جلسہ تھا ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر جو، تو اب ظاہر ہے اگر اس بات کو انہوں نے دل پہ لیا ہے جی جو کہ نہیں لینی چاہیے تھی ان کو، میرا خیال ہے، صحیح. تو وہ جو ہے شاید اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے گئے تھے. نہیں، لیکن عفنان صاحب یہ زیادتی ہے کہ آپ کا جو عہدیدار ہے، پرانا ساتھی ہے، اس کو اس لیے اسٹیج پر نہ بیٹھنے دیا جائے کہ جی آپ کے جو اتحادی ہیں اس کی یہ مرضی ہے، جو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اتحادی بھی وہ ہے نا، مطلب کہ بہت سارے ایسے لوگ سیاست کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ناپسند ہوتے ہیں، جی جن کی شاید آپ شکل بھی نہ دیکھنا چاہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہی سیاست کا فن ہے. ہم ایک دوسرے کو مارنا تو نہیں شروع کر سکتے نا اس بات کے اوپر. کی بھی ریزرویشن تھی، ان کی بھی بہت بڑی ساری ریزرویشن تھی. وہ جو ہے وہ ظاہر اس کو جو ہے وہ سیاسی لوگ تو ان معاملات کو صبر سے لے کے چلتے ہیں. نہیں، لیکن عبدالقادر بلوچ صاحب کے ریزرویشن یہ تھے کہ خواتین تھیں بلوچستان کی، مسلم لیگ نون کی کارکنان تھیں، ان کو وہاں انتظار کروائے رکھا مریم صاحبہ نے. میں نے گزارش بھی کی، وہ آئی نہیں، اور اس طرح جو میری ریسیپشن تھی اس کو ڈسکریس کیا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں تو قیادت کے اینڈ سے بھی لاپرواہی تو ہوئی ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل لاپرواہی نہیں ہے، معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر، دونوں جو لیڈران ہیں، تو ظاہر ہے ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا ساتھ. صحیح ہے. معاملہ وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عوام میں گلتی ملتی رہی ہیں، ان کی بڑی، آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ایون جو بلوچستان میں بہت دفعہ وہ ایون ان لوگوں کے ساتھ ملی ہیں جو یہ فورسفلی ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، ان کے جو ہے جاننے والوں سے ان کی ملاقات رہی ہے. تو وہ جو ہے میرا نہیں خیال ہے اس کو اس سے زیادہ ریڈ کرنا چاہیے. بات وہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اچھا، ایک طرف حاجی لشکری رحسانی ہیں، دوسری طرف جام کمال ہیں، اور تیسری طرف باب پارٹی ہے. اب یہ ایک آگ اور جو کپاس کا یا پانی کا ملاپ ہوتا ہے یہ ہے، تو آپ ان تینوں کو سمو سکیں گے، ایک کو اتحادی کے طور پر، دو کو ممبر کے طور پر؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام آئے، بلوچستان میں استحکام آئے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ معاملہ لے جایا جائے اور جو ہے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. صحیح. اور اس سوچ کو لے کے ہم ظاہر ہے تمام میجر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ان میں یہ بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ابھی ہمارے ساتھ تھے جناب چوہان صاحب، جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اس پالیسی پر چلے جو اس وقت جس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو ہوں گے کامیاب، لیکن اگر پھر پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کے نرغے میں آ گئے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو 3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے. تو کیا واقعی کوئی ایسی پارٹی کے اندر ہے، یعنی مختلف خیالات یا مختلف آرائیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، میاں صاحب کو کھینچ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں. وہ مشورہ سب سے کرتے ہیں لیکن ایونچولی وہ اپنے اس سے جو ان کے اپنی بلڈ اپ ہوتی ہے سوچ، اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ماضی کے اندر ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے بالخصوص پاکستان کو بہت سرو کیا ہے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اینڈ پہ نہیں رہا. اور یہ آپ بے شک اٹھا کے پاناما کو دیکھ لیں یا ڈان لیگ کو دیکھ لیں، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی یہ ملک 25 کروڑ کا ملک کسی ایک انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تو بنا نہیں ہے.
تو ظاہر ہے ہم تو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پہلے بھی چلتے رہے اور آگے بھی چلیں گے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا شاہد خاقان عباسی صاحب وہ شکوہ بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد پہ انہیں دعوت نہیں دی گئی. یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں ہوں لیکن الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں. وجہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی کا ایک دم سے خود کو ڈسٹنس کرنا؟ نہ صرف ڈسٹنس کرنا بلکہ انڈائریکٹلی پارٹی پہ کرٹیسائز بھی کرنا, دوسری جماعتوں کی بات کو انڈوز کرنا. یہ کیا ہے؟ پارٹی کے اندر ڈسکشن تو ہوتی ہوگی نا, شاہد صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب کی ایک بڑی لانگ ایسوسیشن ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہ بڑے مشکل وقتوں میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور چاہے وہ 1999 کا جو مارشل لاء ہے وہ ہو, یا جو ابھی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر جو کارنامے انجام دیے گئے اس میں بھی انہوں نے لمبی جیل کاٹی. تو جو ہے مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ شاہد صاحب الیکشن لڑیں گے نون کی ٹکٹ کے اوپر, اور جو ہے وہ اپنا جو کردار وہ پہلے پارٹی کے لیے ادا کرتے رہے وہ آگے بھی ادا کریں گے. نہیں, جو ٹرسٹ ڈیمیج ہوا ہے یہ بلڈ ہو پائے گا؟ دیکھیں ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, معاملہ ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے. آپ نے کہا کہ میاں صاحب اب سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو کیا پنجاب میں آئی پی پی اور کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں گے؟ ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہوگا؟ دیکھیں جس کو عوام ووٹ ڈالے گی اور جو جیت کے آئیں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ لے کے چلیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب یہ انتخابات کی گہما گہمی تو ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اپنے تیاریاں کر رہا ہے. 30 نومبر کو حلقہ بندیوں سے متعلق تمام فائنلائز ہو جائے گا, الیکشن شیڈیول پھر آ جائے گا. 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے. جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. صدر, وزیر اعظم, وزراء, عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اور جو مجوزہ ضابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے. ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات, عدلیہ, نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر بھی پابندی ہوگی. یہ بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس میں سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت, تحائف یا کسی قسم کا لالچ نہیں دیں گے. سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دیں گی. جلسے, جلوسوں اور عوامی اجتماعات سے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. سرکاری خزانے سے سیاسی و انتخابی مہم چلانا بھی منع ہوگا. مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی. سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی. سرکاری وسائل کے انتخابی مہم میں استعمال پر پابندی ہوگی اور کار ریلیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو, کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی. الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہوگا, جبکہ سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگانے پر بھی پابندی ہوگی. یہ بہت ہی اچھا ضابطۂ اخلاق ہے, اور ضابطۂ اخلاق یہاں جو بھی مرتب ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اس پہ عمل درآمد, اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے لگتی ہیں پرفیکٹ کہ بس جی اس پر تو اب کوئی الیکشن کی نہ شفافیت پر کوئی سوال اٹھے گا, نہ غیر جانبداری پر, نہ منصفانہ انعقاد پر. اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہے عمل درآمد کا. عمل درآمد کون کرائے گا؟ پیپلز پارٹی جو اتحادی تھی حکومت میں مسلم لیگ نون کی, یہ الزام لگا رہی ہے کہ پنجاب میں جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز, اور کے پی کے میں پابندی لگا دی گئی, حتیٰ کہ سیلاب زدگان کے لیے جو امدادی فنڈ تھے وہ بھی روک لیے گئے ہیں. ابھی الزام لگ رہا ہے.
پیپلز پارٹی مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ جناب 3 قابل اعتماد ساتھی جو شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے ہیں، وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نام بھی لے رہے ہیں ان کے. اور اسی طرح جو سرکاری ذرائع ابلاغ میں جس طریقے سے کوریج ہو رہی ہے اب آج کے دن تک جو ہو رہی ہے، اس میں بیلنس کون لائے گا، توازن کون لائے گا، یہ بھی ایک ایشو ہے. اور بھی بہت سارے جلسے جلوسوں کی سب کو اجازت ہوگی، مطلب سب کو یکساں مواقع ہوں گے، جو بھی جلسہ سیاسی جماعت کرنا چاہے گی وہ اطلاع دے کے کر سکتی ہے. یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، اس پر اصل ایشو ہے عمل درآمد کا. کیا الیکشن کمیشن بذات خود یہ اہلیت صلاحیت رکھتا ہے؟ 2 خط تو میرے خیال ہے الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے نگران حکومت کو، کچھ افراد کے بارے میں، کچھ بیوروکریٹس کے حوالے سے اور کچھ وزیروں کے حوالے سے. تو اب اس پر عمل درآمد بھی ہو پائے گا یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کی شکایت ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کم از کم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس پر کوئی. لیکن ارشاد صاحب پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے نگراں نوجوان وزیر ہیں جمال رئیسانی، وہ تشریف فرما تھے. پارٹی میٹنگ ہے نہیں تو پھر کیسے وہ شامل ہو گئے؟ یہ کویسچن ہے نا، وہ جو الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں نا. یہ ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، ابھی کرنا ہے، یہ ڈرافٹ ہے اس کا. ہاں، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق تو ایک پہلے سے موجود ہے، یہ تو ترمیمی ایک آرڈیننس وہ ہے نا جو یہ ضابطہ اخلاق ہے. ضابطہ اخلاق تو آلریڈی ایک موجود ہے، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہوں گی یا اس کو مزید بہتر کیا گیا. جی بالکل ایسے ہے. تو اگر وہ شامل ہوئے ہیں تو کیا ان کو نوٹس جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ اب اس پہ یہ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے شاید ان کو ہٹا بھی دیا، لیکن یہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ میں اس کی مصدقہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، یہ بات نوٹس تو ہوئی ہے، یہ میڈیا پہ آیا ہے. اب لیکن میرا ایک سوال ہے ارشاد صاحب، کتنا زبردست نام ہے ضابطہ اخلاق. ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کیا انگریزی میں کیا کہیں گے؟ آپ اس کو ایک کوڈ آف ایتھکس. کوڈ آف ایتھکس، ٹھیک ہے. تو when it comes to ethics یا اخلاق، اس کا بطور قوم مجھ سے آپ سے دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ہندوستان میں، بھارت میں ضابطہ اخلاق یہ طے پایا کہ کوئی وزیر اعظم، وہاں تو جو کہ نگران حکومت نہیں ہوتی ہے، وزیر اعظم جو سابقہ ہوتا ہے جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہی وزیر اعظم رہتا ہے، اور وہ ایک سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے یا ایک سیاسی اتحاد کا ہوتا ہے. تو یہ طے ہوا کہ جب الیکشن کمپین ہوگی تو وزیر اعظم نہ کوئی ترقیاتی فنڈ جاری کر سکتا ہے، نہ ترقیاتی منصوبہ بنا سکتا ہے، نہ ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کر سکتا ہے. اٹل بہاری واجپئی ایک منصوبے کی جو پہلے سے چل رہا تھا اور مکمل ہوا تھا افتتاح کے لیے پہنچے. الیکشن کمیشن کو شکایت ہو گئی تو وزیر اعظم کو وہاں موقع پر غالباً گیس کا منصوبہ تھا، وہاں موقع پر روک لیا گیا. وہ دہلی سے ہیلی کاپٹر پر وہاں گئے تھے، ان سے کہا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر کا جتنا خرچہ ہے یہ آپ جمع کرائیں سرکاری خزانے میں، آپ یا آپ کی پارٹی، اور خبردار آئندہ اگر آپ جب تک الیکشن کمپین ختم نہیں ہوتی آپ نے کسی منصوبے کا افتتاح کیا یا کوئی پروگرام بنایا تو اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کا وزیر اعظم وہاں الیکشن کراتا ہے، لیکن الیکشن کی کریڈیبلٹی پر کبھی سوال نہیں اٹھا. جی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی نگران حکومت ہونی چاہیے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کی فیور کر رہا ہے یا نگران حکومت کسی اپنے امیدوار کی کوئی فیور کر رہی ہے. وہ جو حکومت ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کی. تو الیکشن کمیشن کو یہاں بھی مضبوط بنایا گیا. قوانین میں چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. ان کو اپنے پاکستان جتنی ہے اس کے برابر، ہاں اس کے برابر ہے کہ ان کو بھی آپ نے اگر ہٹانا ہے تو وہی طریقہ کار ہے. جوڈیشل کونسل میں آپ جائیں گے، سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہاں سے اس کو کریں گے. اختیارات بھی وہی ہیں، اور اب تو ان کے پاس توہین الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ہے. جی
اگلی دفعہ آپ نے مزید قوانین بہتر کیے، الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا، نگران حکومت قائم کر دی اور بہت ساری اچھا ارشاد صاحب ایک اور بڑا لیکن الیکشن ٹائم جب کم بھی ہے، ہوتے ہیں جی تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ اسی طرح کے ایک الیکشن بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جی دیکھیں آئین کے مطابق آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ہمارے کیمرہ پرسن بھی کر سکتے ہیں، ٹیم جو بیٹھی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، جی لیکن الیکشن لڑنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہ جو اخراجات ہیں جی کہ یہ ان کی جو پابندی ہے آج تک اس پہ عمل کیوں نہ ہو سکتا؟ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے کرا دے، 10 بندوں کو نااہل کر دے کہ آپ نے اخراجات زیادہ کیے ہیں، اس کے ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کٹ ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔